يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما یقیناً اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ بیعت کر رہے تھے تیرے ہاتھ پر درخت کے نیچے جو کچھ ان کے دلوں میں تھا اللہ نے اسے جان لیا پھر اللہ نے ان مومنوں پہ تسکین اتاری اور انہیں بدلے میں عطا کی ایک قریبی فتح اور بہت ساری غنیمتیں بھی جس کو وہ حاصل کریں گے اللہ ہے غالب و حکمتوں والا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے عطا ہونے کے بعد جو پیغام رسالت دیا
وہ صرف 4 حرفوں پہ مشتمل تھا۔ آپ نے مکے والوں سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اس کلمے کا اقرار کر لو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی فلاح پاؤ گے۔ عرب کے لوگ چونکہ عربی دان تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، وہ الہ کا معنی، مطلب، مفہوم اچھی طرح سمجھتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ الہ کون ہوتا ہے، انہیں پتہ تھا کہ کون سی صفتیں صرف الہ میں پائی جاتی۔ انہوں نے جب اس کلمے کو سنا، سیکھ پا ہوئے اس کا اقرار کرنا ان کے ہاں آسان نہیں تھا۔ وہ کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، سارے معبودوں کا ایک معبود بنا دیا اس آدمی نے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ما سمعنا بھذا فی الملۃ الآخرہ، ہم نے پہلے کسی دین میں ایسی بات نہیں سنی، نہ یہودیوں سے نہ عیسائیوں سے، وہ بڑے بڑے عالم گدی نشین۔ یہ بالکل نئی دعوت ہے کہ اس کائنات کا الہ ہے تو وہ صرف اور صرف اس کلمے میں اتنی سپرٹ بھری ہوئی تھی اور مشرکین اتنے سیکھ پا ہوئے کہ جس ہستی کی زبان مقدس سے یہ کلمہ نکلا، 40 سال اسے صادق کہتے رہے، امین کہتے رہے، جھگڑوں میں فیصل مانتے رہے۔ ایک لمحہ پہلے بھی انہوں نے کہا تھا ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، محمد کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر میرے نبی معصوم عن الخطا ہیں، بچپن سے لے کے نبوت کے ملنے تک، نبوت کے ملنے کے بعد تو پھر اتنی زندگی پاکیزہ ہے کہ اللہ قرآن میں میرے نبی کی زندگی کی قسمیں اٹھانے لگا، لعمرو کا۔ لیکن نبوت کے ملنے سے پہلے بھی یہ زندگی پاکیزہ ہے، ان کے دامن پہ کوئی داغ دھبا،
کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ نافرمانی نبی سے ممکن ہی نہیں۔ ممکن ہی نہیں کہ ان سے کوئی گناہ ہو۔ کوئی رب کی نافرمانی عمدن کرے، نبی سے یہ ممکن نہیں۔ ہم اہل سنت کا مسلک یہ ہے، خوب سمجھ لیں، آپ اہل سنت ہیں تو اس کو خوب سمجھ لیں کہ معصوم عن الخطا والعصیان، گناہوں سے، غلطیوں سے، عصیان سے، نافرمانیوں سے معصوم ہونا یہ صفت ہے نبوت کی۔ یہ جو اللہ نبی کے سوا اوروں کو کہا جاتا ہے نا معصومین، یہ شرک فی الرسالت ہے۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ شرک فی الرسالت، کہ یہ صفت کس کی تھی؟ رسول کی تھی۔ انہوں نے کسی عالم میں مان لی، امام میں مان لی۔ کیوں جی؟ آج کتنے اہل سنت کے غلو کرنے والے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیر غلطی نہیں کر سکتا۔ کتنے؟ ہمارا پیر غلطی نہیں کر سکتا، ہمارا مرشد غلطیوں سے پاک ہے۔ نہ بھائی نہ، گناہوں سے، غلطیوں سے، خطا کاریوں سے، عصیان کاریوں سے پاک ہونا یہ صفت ہے صرف کس کی؟ پھر سنو، غور سے سنو، اللہ کے سوا، اللہ کے نبی کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے۔ ہم کوئی صحابہ کو معصوم مانتے ہیں؟ بالکل نہیں مانتے۔ کسی کو غلط فہمی ہے تو نکال دے اپنے دماغ سے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صحابہ گناہوں سے معصوم ہیں، قطعاً نہیں۔ محفوظ ہیں، اتنا فرق، معصوم نہیں۔ کیا ہے؟ بشری تقاضے کے مطابق ان سے گناہ ہو سکتا ہے۔ پتہ نہیں میرے لفظوں پہ آپ نے غور کیا کہ نہیں کیا؟ میں نے کیا کہا ہے کہ وہ گناہ کرتے رہتے ہیں؟ میں نے بڑے تول کے لفظ بولے۔ بشری تقاضے کے مطابق ان سے گناہ ہو سکتا، بس نبی میں اور غیر نبی میں فرق اتنا ہے کہ دوسرا کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، امام ہو، پیر ہو، مرشد ہو، اس سے گناہ کا صدور ممکن ہے، نبی سے ممکن ہو، بس اتنا سا فرق ہے۔ ہم صحابہ کو گناہوں سے معصوم نہیں سمجھتے۔ بشری تقاضے کے مطابق ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر لمبی بات چلی جائے گی۔ وہ احد کے میدان میں جو میرے نبی نے 50 صحابہ سے کہا تھا کہ اس درے کو نہیں چھوڑنا، انہوں نے چھوڑ دیا کہ نہیں چھوڑ دیا؟ غلطی ہو گئی لیکن جان بوجھ کے نہیں، اجتہادی۔ کیا اجتہادی کیا ہوتی ہے؟ سوچ ان کی یہ تھی کہ یہاں کھڑے کرنے کا جو مقصد تھا وہ ختم ہو گیا، اب یہاں کھڑا ہونا کوئی ضروری نہیں۔ 40 آدمیوں کی سوچ یہ بن گئی، 10 کی سوچ بنی کہ نہیں بھائی، جو نبی پاک نے کہہ دیا ہے کہ یہ درہ نہیں چھوڑنا، بس نہیں چھوڑنا۔ وہ 40 بھی مجتہد ہیں، یہ 10 بھی مجتہد ہیں، اور مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے اس کا اجتہاد صحیح ہو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، اجتہاد غلط ہو پھر بھی اس کو اکیرا اجر ملا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کے ذہن میں فطور نہیں ہے، نیک نیتی سوچ ہے اس کی، نیک نیتی سے سوچ ہے اس کی۔ بنو خندق سے واپس آئے، 26 دن کا محاصرہ تھا، 26 دن کا، کھجور کوئی نہیں، کھانے کا سامان کوئی نہیں، پیٹوں پہ پتھر باندھ رکھے ہیں، خطرات ہیں۔
مشرکین نے گھیر رکھا ہے، رات کو نیند نہیں، دن میں آرام نہیں۔ 26 دنوں کے بعد جب مدینے میں آئے تو میرے پیارے پیغمبر ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد حجرے میں تشریف لے گئے، آپ ہتھیار اتارنے لگے، جبریل آ گئے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ تسی ہتھیار اتارن لگے ہو، اساں تو نہیں اتارے، ہم نے تو نہیں اتارے۔ آپ نے فرمایا رب کا کیا حکم ہے؟ جبریل نے کہا وہ بنو قریظہ کے جو یہودی ہیں جنہوں نے معاہدہ توڑا ہے اور در پردہ مشرکین کی مدد کی ہے معاہدہ توڑ کے، انہوں نے سبق سکھانا، ان کے قلعے کا محاصرہ کرنا ہے، ان کو سبق سکھانا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صحابہ میں تشریف لائے، 26 دن کے تھکے ماندے، ابھی نہائے نہیں، ابھی گھر نہیں گئے، ابھی بستر پہ اپنی کمر سیدھی نہیں کی۔ میرے نبی نے کہا رب کا حکم آ گیا ہے، بنو قریظہ کا محاصرہ کرنا ہے اور ان سے جا کے جنگ کرنی ہے۔ میرے نبی کے یاروں نے کہا جیسے ہمارے رب کی مرضی۔ یہ جو قرآن میں اللہ صحابہ کی تعریفیں کرتا ہے نا، یہ انہیں ہی نہیں کرتا، کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کہا یا رسول اللہ کل چلے جائیں گے، کوئی کپڑے تے دھوا لیے، ایک رات گھر میں تو بسر کر لیں، پچھلی تھکاوٹ تو اتار لیں، کسی ایک صحابی نے نہیں کہا۔ میرے نبی نے کہا چلو، انہوں نے کہا چلو۔ میرے نبی نے وہاں ایک جملہ کہا، عصر کی نماز بنو قریظہ پڑھنی ہے، چلو ابھی عصر کی نماز بنو قریظہ جا کے پڑھنی۔ اب بنو قریظہ 5 6 7 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا، تو جب صحابہ چلے، سورج ڈوبنے کے قریب ہونے لگا، صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ صحابہ نے کہا نماز پڑھ لو، سورج ڈوب رہا ہے، نماز قضا ہو جائے گی، پڑھ لو۔ کچھ صحابہ نے کہا نہیں، آقا نے کہا ہے کہ نماز کہاں جا کے پڑھنی ہے؟ بنو قریظہ۔ میری بات ذرا غور سے سننی ہے، جنہوں نے کہا نا پڑھ لو، انہوں نے کہا نبی پاک کے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہاں جا کے نماز پڑھنی ہے، بلکہ آپ تاکید کرنا چاہتے تھے کہ جلدی جلدی چلو، نماز جا کے۔ آپ کے کہنے کا یہ مقصد تھا کہ تیز چلو، جلدی چلو، تاکہ ہم عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھیں۔ آپ کا یہ مقصد نہیں تھا بھئی نماز قضا کر دو۔ کچھ کی یہ سوچ، کچھ کی یہ سوچ، کچھ نے پڑھ لی، کچھ نے نہیں پڑھی۔ نبی پاک کے سامنے معاملہ پیش ہوا، آپ نے فرمایا دونوں نے ٹھیک کیا ہے۔ کیوں جی؟ کیا مطلب ہے؟ ان کا اجتہاد یہ تھا اور دوسروں کا اجتہاد یہ تھا۔ تو مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے، صحیح اجتہاد کرے تو 2 اجر ملتا ہے، غلط اجتہاد کرے تو اکیرا اجر ملتا ہے۔ ان سے اجتہادی غلطی ہو گئی تو ہم یہ کہتے ہیں بھئی صحابہ سے غلطی نہیں ہوتی یا صحابہ سے گناہ نہیں ہوتا۔ صحابہ سے گناہ کا صدور ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ بشری تقاضے کے مطابق گناہ ہو جائے، لیکن اللہ نے قرآن میں اعلان کیا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ میرے پیارے پیغمبر، یہ تیرے یار بشر ہیں، نبی بھی نہیں ہیں، ان سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن ہوئے جو تیرے یار، اس لیے میں قرآن میں پہلے اعلان کرتا ہوں، یہ غلطیاں بعد میں کرتے رہیں گے، میں نے معافی کا اعلان پہلے کر دیا۔ لہم مغفرۃ، ذرا کہو نا، لہم مغفرۃ ورزق، ان کے لیے بخشش کا اعلان۔ معصوم ہونا یہ صفت نبوت کی ہے،
اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. اللہ کے نبی کیوں جی حضرت ماعز سے زنا کا صدور نہیں ہوا تھا؟ صحابی ہیں نا وہ. انہوں نے آج اللہ اکبر. یار بات یہ نہیں ہے کہ گناہ ہو گیا، بات یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد وہ بندہ پلٹا کیسے ہے، پلٹا کیسے. یا رسول اللہ حد لاؤ. آپ نے رخ پھیر لیا، گواہ کو نہیں تھا، وہ ادھر آ گیا. یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، حد لگاؤ. آپ نے رخ پھیر لیا، وہ ادھر آ گیا. آپ نے ایک صحابی سے کہا اس کا منہ سونگ یار، شراب تو نہیں پی رکھی؟ آپ حد سے بچانا چاہتے ہیں. اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ کوئی شراب کی بو نہیں ہے. آپ نے حد کا حکم دیا، اسے حد لگائی گئی، سنگسار کیا گیا. ماعز بھاگے، صحابہ نے بھاگتے ماعز کو پتھر مارے. نبی پاک نے فرمایا جب وہ بھاگ گئے تھے تو اقرار سے رجوع ہو گیا تھا. پہلے اقرار کیا، یہ بھاگنا رجوع تھا، تم نے چھوڑ دینا تھا. ایک بندے کی زبان سے نکلا ماعز کے متعلق کوئی غلط جملہ کہ ماعز نے ایسا کام کیا ہے، نبی پاک نے فرمایا ماعز کے متعلق کچھ نہ کہو. جو مغفرت اور رحمت میرے رب نے ماعز پر کی ہے، اگر وہ سارے مدینے پہ پھیلا دی جاتی تو پورا مدینہ ہی بخش دیا جاتا. صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے، معصوم نہیں ہے. معصوم صرف کون ہے؟ زور سے بولو، پکا لو. یہ اہل سنت کا مسلک، اہل سنت کے عقائد کی کتابوں میں یہ مسلک درج ہے. اہل سنت کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ گناہوں سے معصوم ہونا یہ صفت کس کی ہے؟ نبوت کی ہے. نبوت کی ہے. نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، کوئی معصوم نہیں ہے. میں تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن آپ کو دیکھوں گا کہ کتنے لوگ میرے اشارے کو سمجھ پائے ہیں، کتنے لوگ میرے اشارے کو سمجھ پائے ہیں. اگر تجھے اصرار ہے کہ ہمارے امام معصوم ہوتے ہیں اور ان سے غلطی نہیں ہوتی، اگر تجھے اس بات پر اصرار ہے تو پھر بندیالوی کہنا چاہتا ہے تیرے ایک امام نے نہیں، دو اماموں نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی ہے. غلطی تو پھر کرتے نہیں، انہوں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. یہ کہہ دینا کہ حکومت دے دی تھی، حکومت دے دی چپ کر کے گھر بیٹھ گئے، نہیں، سلو بھی کی، اور سلو کرنے کے بعد حضرت معاویہ کے ہاتھ پر کیا کی ہے؟ بیعت کی. کوئی انکار کرے، دنیا کا کوئی مورخ انکار کرے، دنیا کا کوئی محدث انکار کرے، اسلام کا مدعی کوئی فرقہ انکار کرے، کرے اس سلو سے انکار، اس بیعت سے انکار کرے، اٹھے اور کہے کہ نہیں انہوں نے سلو کی، نہیں انہوں نے بیعت کی. اسلام کا مدعی کوئی فرقہ اس سلو سے انکار نہیں کر سکتا، اس بیعت سے انکار نہیں کر سکتا. تو پھر سنو نوجوانوں، یہ جو تمہیں پٹی پڑھائی جاتی ہے معاویہ باغی تھا، خاتی تھا، علی کے خلاف تلوار اٹھا کے آیا تھا، اس لیے تم تنقید کرتے ہو. آج تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ وہ باغی تھا اور علی کے خلاف تلوار اٹھا کے آیا تھا. علی کے بیٹے کو پتہ نہیں چلا. حضرت حسن نے ان کے ہاتھ پہ سلو کر کے معاویہ کی ساری صفائیاں پیش کر دی، ساری صفائیاں پیش کر دی. ہم تو حسن کے غلام ہیں، مولا حسن، مولا بمعنی غلام، مولا حسن. ہم حضرت حسن کے کیا ہیں؟ غلام ہیں. ہم حضرت حسین کے کیا ہیں؟ غلام ہیں. ہم حضرت علی کے کیا ہیں؟ غلام ہیں.
ہم تو حضرت حسن کے غلام ہیں بھائی. حضرت حسن کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں اور حضرت حسن کے پاؤں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے. حضرت حسن ہمارے لیے قابل احترام ہے. وہ میرے نبی کے صحابی ہیں, میرے نبی کے نواسے ہیں. تو پھر جس معاویہ سے حسن نے صلح کر لی تھی, بندیالوی اس معاویہ سے جنگ نہیں کرنا چاہتا. ہماری جنگ نہیں ہے اس معاویہ سے. تم جنگ کرو معاویہ سے, تم صلح نہیں کر سکتے ہو تو نہ کرو. ہم نے تو معاویہ سے اس لیے صلح کر دی کہ حضرت حسن نے ان کے ساتھ کیا کر لی تھی, صلح بھی کی اور حکومت ان کے سپرد کی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی. بیان یہ کر رہا تھا کہ یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت جس ہستی کی زبان سے نکلی وہ کیا تھے, معصوم تھے. ان سے کوئی گناہ زندگی میں ہوا ہی نہیں, کوئی غلطی کوئی گناہ نہیں ہوا, ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا. کنواری لڑکی سے بڑھ کے حیادار ہے. تو جب اس ہستی کی زبان سے یہ جملہ نکلا تو مشرکین مکہ نے اس ہستی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا, یہ بتانے کی ضرورت ہے آپ کو. تاریخ پڑھتے رہتے ہو, علماء سے سنتے رہتے ہو. میرے پیارے پیغمبر سے کیا سلوک ہوا, فتوے نہیں لگے, کذاب نہیں کہا گیا, مجنون نہیں کہا گیا, جادوگر نہیں کہا گیا, شاعر نہیں کہا گیا, اساطیر الاولین کے تانے نہیں دیے گئے, پتھر نہیں مارے گئے, گلے میں رسیاں ڈالی گئیں, پاؤں میں کانٹے بچھائے گئے. یہ سب کچھ اس ہستی کے ساتھ ہو رہا ہے. تو پھر سوچو, جن لوگوں نے اس دعوت کو قبول کرنا تھا وہ تو گناہوں سے معصوم بھی نہیں تھے, ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا تھا. اس لیے اس دعوت کو قبول کرنا بڑا آسان نہیں تھا. ہر بندہ ہچکچایا, پیچھے ہٹا کہ یہ جو اسلام کا داعی ہے, کلمے کا داعی ہے, ان کے ساتھ جب یہ سلوک ہو رہا ہے تو ہم اس دعوت کو قبول کریں گے تو ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا. اس کا تو مقام مرتبہ معاشرے میں اس کا مقام کتنا اعلیٰ تھا, ان کے ساتھ یہ سلوک ہے, ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا. ہر بندہ یہ سوچتا تھا اور اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. میرے آقا نے فرمایا, میں نے جس کسی پر اسلام کی دعوت کو پیش کیا وہ ہچکچایا, پیچھے ہٹا, سوچوں گا, بابا سے مشورہ کروں گا. جی, فرضی کہانیاں گھڑنی بڑی آسان ہے, بس یوں ہی کسی کتاب کا نام لیا, بیان کر دی, فلاں کتاب میں لکھا ہوا, فلاں کتاب میں لکھا. کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا ہوا, جو کتابوں میں لکھا جائے وہ عقیدہ بن جائے, جو کتابوں میں لکھا جائے اسے آنکھیں بند کر کے مان لیا جائے. نہیں اولادو, کائنات کی صرف ایک کتاب ہے جس کے ماتھے کا جھومر ہے, ذالک الکتاب. اس کے علاوہ جو کتاب بھی ہوگی اس پر جرا ہوگی, چاہے وہ حدیث کی کتاب ہو, چاہے وہ بخاری ہو, مسلم ہو, اس حدیث پہ جرا ہوگی. اس کے راویوں کو پرکھا جائے گا, اس کے راوی صحیح ہیں, یہ عقل کے معیار پر پورا اترتی ہیں, درایتاً روایتاً اس حدیث کو پرکھا جائے گا, پھر مانا جائے گا. جب حدیث کے متعلق ہماری یہ رائے ہے, تو ساڈے کول بابیاں دیاں کتاباں منوانا چاہنا,
فلاں بابے نے یوں لکھا ہے اور فلاں بزرگ نے یوں لکھا ہے اور فلاں حضرت صاحب نے یوں لکھا ہے. کوئی کتاب اٹھا کے حضرت علی کی فضیلت بیان کر دیتے ہو؟ کوئی کتاب اٹھا کے سنو فضیلت کسے کہتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا میں نے جس کسی پر ایمان کی دعوت کو رکھا، جس کے سامنے قبول کرنے میں ہچکچایا، پیچھے ہٹا، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، کچھ دیر دیکھو کیا حالت ہے. اس نے کہا معجزہ دکھا، نشانی دکھا، چاند دو ٹکڑے کر کے دکھا، بتا میری مٹھی میں کیا ہے. معجزہ مانگا، نشانی مانگی، ہچکچایا، مہلت مانگی. فرمایا اس دھرتی پر صرف ایک آدمی ہے. یہ میرے آقا نے کہا یہ ہے فضیلتیں، یہ ہے مناقب، یہ ہے اس ہستی کا مقام. اس دھرتی پر صرف ایک آدمی ہے، اس کے سامنے میں نے اپنی دعوت کو رکھا، نہ وہ پیچھے ہٹا، نہ اس نے مہلت مانگی، نہ اس نے مشورے کے کہا، نہ اس نے معجزہ مانگا، نہ اس نے دلیل مانگی. میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں. اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا جو تو اللہ کا نبی ہے تو ابو بکر تیرا پہلا امتی ہے. فضیلتیں یہ ہوتی ہیں جو تم گھڑتے رہتے ہو نا اور بیان کرتے رہتے ہو، اور اہل سنت میں بھی مشہور کر دیا ہے تم نے. خم غدیر حجۃ الوداع سے واپسی پر ایک مقام ہے، وہاں نبی پاک نے ایک جملہ فرمایا اور حضرت علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کن تو مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اس کو بیان کر کے ثابت یہ کرتے ہو کہ یہ خلافت کا اعلان تھا. آپ نے اپنے انتقال سے 3 مہینے پہلے خم غدیر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بلند کر کے خلافت کا اعلان کر دیا تھا کہ میرے بعد خلیفہ علی ہوگے. من کنت مولا ہو فعلی مولا. ہمارے بھی ایک مبلغ ہیں خیر سے، انہوں نے بھی اسے بیان کیا اور بڑے پیارے انداز میں بیان کیا، اور یہ بیان کر کے کہتے ہیں کہ یہ حدیث پڑھو، اس کے بعد حضرت علی کو مولا علی کہنا چاہیے. من کنت مولا ہو فعلی مولا. چونکہ نبی پاک نے کہا علی کو مولا تو ہمیں مولا علی کہنا چاہیے. آگے فرماتے ہیں ہم اہل سنت تو نہیں کہتے اور وہ فلاں کہتے ہیں، صحیح کہتے ہیں. وہ فلاں کہتے ہیں تو وہ صحیح کہتے ہیں. یا تو حضرت صاحب تجاہل عارفانہ کرتے ہیں، یعنی پتہ سب کچھ ہے، جان بوجھ کے جاہل بنے ہوئے ہیں، یا انہیں پتہ نہیں ہے. حضرت وہ جو فلاں مولا علی کہتے ہیں نا، وہ مولا کس معنی میں کہتے ہیں؟ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو. جن کے متعلق تم کہہ رہے ہو کہ وہ مولا علی کہتے ہیں تو وہ صحیح کہتے ہیں، ہمیں بھی اس طرح کہنا چاہیے. حضرت وہ کس معنی میں کہتے ہیں؟ وہ مددگار کے معنی میں کہتے ہیں، وہ خلیفہ بلا فصل کے معنی میں کہتے ہیں کہ نبی پاک کے بعد خلافت حضرت علی کا حق تھا، اس معنی میں کہتے ہیں. حضرت آپ کو 14 صدیوں کے بعد سمجھ آئی بھئی مولا علی کہنا چاہیے. کمال یہ ہے آپ میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، میرے آقا نے کیا کہا تھا؟ من کن تو مولا ہو. کیا میں نے؟ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو پھر مولا محمد بھی کہنا چاہیے. اپنے متعلق بھی تو آپ نے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو پھر مولا محمد بھی کہنا چاہیے. کہتا ہے کوئی؟
کسی حدیث کی کتاب میں حضرت علی کے متعلق کسی محدث نے مولا علی کہا ہے؟ کسی فقیہ نے مولا علی کہا ہے؟ قرون اولیٰ کے کسی آدمی نے مولا علی کہا ہے؟ کسی صحابی نے مولا علی کہا ہے؟ حضرت علی کے شاگردوں نے مولا علی کہا ہے؟ انہوں نے حدیث تو نبی پاک سے براہ راست سنی تھی حضرت، انہوں نے تو نبی پاک کی زبان سے سنی تھی، انہوں نے کبھی مولا علی نہیں کہا۔ تو من کن تو مولا و فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو یہ خلافت کا اعلان ہو گیا، میرے بعد خلیفہ علی ہوں گے۔ ہمارے سنی بھی جناب نہ پتہ ہے، نہ گتا ہے، نہ علم ہے، نہ فہم ہے، بے مولا کا معنی کیا ہے یہ بھی لگے ہوئے۔ حضرت علی کو مولا کہہ دیا جی، مولا کہہ دیا تو وہ خلیفہ ہیں آپ کے بعد۔ جملہ ایک کہنا چاہتا ہوں لیکن ضائع بھی نہیں کرنا چاہتا۔ میں عربی عبارت پڑھوں، آپ سمجھ جائیں اور پھر آپ ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہیں، مسجد گونج اٹھے۔ لغت کی کسی کتاب نے مولا کا معنی خلیفہ نہیں لکھا۔ بندیالوی پھر کہتا ہے عربی لغت کی کسی کتاب نے مولا کا معنی خلیفہ نہیں کیا، مولا کا معنی امام نہیں کیا، کسی کتاب نے نہیں کیا۔ بندیالوی کہتا ہے خلافتاں انج ثابت نہیں ہوندیاں، خلافتاں انج ثابت نہیں ہوندیاں۔ من کن تو مولا ہو فعلی مولا، انج خلافتاں ثابت نہیں ہوندیاں میرے کولا۔ میں تجھے بتاؤں خلافتیں امامتیں کس طرح ثابت ہوتی ہیں۔ نبی پاک نے انتقال سے 4 دن پہلے فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ امامتہ انج ثابت ہوندیاں نہیں۔ تو من کن تو مولا ہو فعلی مولا سے امامت ثابت کرتا پھرتا ہے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہو یار مرو ابا بکر، ابو بکر کو کہو فلیصلی بالناس، وہ لوگوں کو کیا پڑھائے؟ یہ جمعرات عشاء کی نماز تھی، جمعرات عشاء، جمعے کی 5، ہفتے کی 5، اتوار کی 5، سوموار کی صبح میرے نبی کی زندگی میں حضرت ابو بکر نے 17 نمازیں میرے نبی کے مصلی پہ کھڑے ہو کے پڑھائی۔ اور اہل سنت کے لوگوں کیوں بھول گئے ہو ان فضائل کو؟ کیوں متاثر ہو جاتے ہو ایسی روایات سے جن کا یہ معنی ہی نہیں ہوتا؟ من کن تو، اس کا پس منظر کیا ہے؟ من کن تو مولا کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آئے تھے، حج کرنے کہاں سے آئے؟ یمن سے۔ وہ یمن کے قاضی بن کے گئے تھے۔ یمن کے کچھ لوگوں نے حضرت علی کی شکایت کی نبی پاک سے، شکایت جو کی تو میرے آقا کو یہ شکایت پسند نہ آئی۔ انہوں نے میرے بھائی علی کی شکایت کیوں کی؟ اس موقع پہ میرے نبی نے کہا تھا من کن تو مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں دوست، جس کا میں محبوب، یہ میں نے مولا کا۔ آپ ان یمن کے لوگوں سے کہنا چاہتے تھے مجھ سے محبت کرتے ہو تو علی سے محبت کرو، جو میرا دوست ہے وہ علی کا دوست ہے۔ من کن تو مولا ہو فعلی، یہاں خلافت کا ذکر کہاں ہے؟ یہاں امامت کا ذکر کہاں ہے؟ امامتیں اس طرح ہوتی ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو۔
17 نماز. کتنی نمازیں؟ میں منفی رنگ اختیار کرنے کا عادی نہیں، لیکن تم نے مفروضے قائم کیے، من گھڑت فضیلتیں تم نے گھڑیں، اس لیے مجبوراً باتیں کرنی پڑتی ہیں. لوگوں، نوجوانوں بولو. جب میرے نبی حجرہ مبارک میں یہ لفظ کہہ رہے تھے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جمعرات کا دن تھا، عشاء کی نماز کا ٹائم تھا، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تھے؟ جنگ پہ گئے ہوئے تھے؟ سفر پہ تھے؟ بیمار تھے؟ بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ میرے نبی کے چچا حضرت عباس کہاں تھے؟ حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ کہاں تھے؟ ان کے دوسرے بیٹے عبید اللہ کہاں تھے؟ ان کے تیسرے بیٹے فضل کہاں تھے؟ بولو بولو. حضرت علی کے بھائی عقیل کہاں تھے؟ حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ کہاں تھے؟ بولو بولو، زور سے بولا. حضرت حسن کہاں تھے؟ حضرت حسین کہاں تھے؟ حضرت علی بھی مدینے میں، حضرت عباس بھی مدینے میں، عباس کے بیٹے مدینے میں، نواسے مدینے میں، چچا کے بیٹے مدینے میں. میرے نبی نے سب کی موجودگی میں فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے رشتہ دار پیچھے ہوں گے، ابو بکر آگے ہوگا. ابو بکر کو کہا وہ آگے آئے. فلیصلی بالناس، وہ لوگوں کو کیا پڑھائے؟ کرے کوئی انکار اس بات کا، کرو انکار اس بات کا کہ میرے آقا نے یہ نہیں کہا، یا میرے نبی کی زندگی میں یہ نمازیں حضرت ابوبکر نے نہیں پڑھائیں. فضیلتیں یا تم نے سنی نہیں، یا سن کے تم نے پلے نہیں باندھی، اسے پلے نہیں باندھا تم نے. ایک دن نماز کا ٹائم ہو گیا، حضرت ابوبکر موجود نہیں، حضرت بلال نے حضرت عمر کو آگے کہا. یہ حجرہ ہے حضرت عائشہ کا بالکل قریب، اس میں ایک پردہ لٹکا ہوا ہے، یہ مصلی پہ ہیں. حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر. حجرے میں آواز پہنچی، میرے نبی نے محسوس کیا آواز میرے یار دی تے نہیں، آواز میرے یار دی نہیں. میرے نبی نے وہیں سے فرمایا لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، یا اللہ ہو. سنو ذرا، سنو اور محبت میں ڈوب کے سنو ذرا، لفظ سنو میرے آقا کے. یا اللہ والمومنون، عرش پہ اللہ انکار کرتا ہے. یا اللہ عرش پہ اللہ انکار کرتا ہے، فرش پہ مومن انکار کرتے ہیں. عرش والا اور فرش والے کسی کی امامت کو مانتے ہیں تو وہ ابو بکر کی امامت ہے. ابو بکر کو کہو وہ نماز پڑھائے. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو. میں کئی دفعہ یہ باتیں کر چکا ہوں، لیکن حضرت ابو بکر سے محبت ہے مجھے بھی آپ کو بھی. کیوں نہ ہو، ابو بکر نے اپنا سب کچھ میرے نبی پہ قربان کر کے رکھ دیا تھا، سب کچھ نچھاور کر کے رکھ دیا تھا. نعرہ تکبیر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، نعرہ تکبیر. تبوک میں پورے گھر کا مال، تبوک میں پورے گھر کا مال، حضرت عمر نے آدھے گھر کا مال، حضرت عثمان نے بہت کچھ لٹایا. میں اب منفی رنگ اختیار نہیں کرنا چاہتا. حضرت علی میری آنکھوں کا نور ہیں، جس طرح حضرت عثمان نور ہیں، لیکن مالی جہاد میں، مال کے لحاظ سے جو جہاد ہوا ہے
اس میں ابو بکر عمر عثمان کی کوئی مثال ہی کوئی نہیں، مثال ہی کوئی۔ ایک دن میرے آقا کی طبیعت سنبھل گئی، حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، فرمایا نماز ہو گئی ہے کہ ہو رہی ہے؟ فرمایا وضو کرواؤ، آج میں بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ وضو کروایا گیا، یوں کھڑکی سے جو مسجد کی طرف کھلتی تھی آپ 2 آدمیوں کے سہارے مسجد میں تشریف لائے، پاؤں مبارک زمین پہ گھستے ہوئے آ رہے، نکاہت ہے، کمزوری ہے، بخار ہے، قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، گھستے ہوئے آ رہے۔ کچھ ادھر کے نمازیوں نے اشارہ کیا کہ نبی آ گئے، کچھ حضرت ابو بکر کو محسوس ہوا کہ نبی پاک آ گئے۔ ابو بکر مصلی سے پیچھے ہٹے، پیچھے ہٹے کہ جہاں نبی آ جائے وہاں ابو بکر بھی مصلی پہ کھڑے ہونے کی سکت نہیں رکھتا۔ اگلی گل بھی میں کراں کہ سمجھ گئے ہو؟ اگلی بات بھی میں کروں کہ سمجھ گئے ہو؟ یہ کہتا ہے دم بدم پڑھو درود کہ حضرت بھی ہیں یہاں موجود لیکن نماز میں پڑھانی ہے۔ نبی پاک موجود ہیں لیکن نماز، میرا نبی آیا، ابو بکر نبی کا سچا عاشق ہے، سچا عاشق ہے نا، اس نے قدم پیچھے ہٹائے، نبی جو آ گئے، میرے پیارے پیغمبر نے دیکھا کہ ابو بکر نے قدم پیچھے ہٹائے، میرے نبی نے وہیں سے فرمایا مکانک یا ابا بکرن، مکانک یا ابا بکرن، مکانک یا ابا بکرن۔ جو لفظی معنی ہے وہ نہیں کروں گا، خطیبانہ معنی کروں گا، اور خطیبانہ معنی ایسے کروں گا، ابو بکر سے محبت کرنے والوں کو 1 ہفتے تک سرور آتا رہے گا، 1 ہفتے تک سرور آتا رہے گا، خطیبانہ معنی کروں گا۔ میرے نبی نے کہا مکانک یا ابا بکرن، ابو بکر اپنی جاتے کھلوتا رہے، یہ لفظی معنی ہے، یہ لفظی معنی ہے۔ مکانک یا ابا بکرن، ابو بکر اپنی جاتے کھلوتا رہے، ابو بکر اپنی جاتے کھلوتا رہے۔ آج میں نماز پڑھان نہیں آیا، اے ویکھن آیا تیری امامت دا منکر کون ہے۔ اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، مکانک یا ابا بکر۔ مکان، یہاں جو کوئی عربی جاننے والے لوگ بیٹھے ہو، تھوڑی سی شدھ بدھ ہے عربی کے ساتھ، مکانی یا ابا بکرن نہیں، مکانی یا ابا بکرن، میری جاتے کھلوتا رہے، میری جاتے کھلوتا رہے، میری جاتے کھلوتا رہے، نہیں آکھیا، فرمایا مکانک یا ابا بکرن، اپنی جاتے کھلوتا رہے۔ ہونے جا کہن دیئے، اب میرے نبی بتانا چاہتے کہ یہ جگہ کس کی ہے؟ ابو بکر۔ خلافتیں اس طرح ثابت ہوتی ہیں، میرے نبی پکڑ کے کہتے ہیں مکانک یا ابا بکرن، اپنی جگہ پہ کھڑے رہو اور نماز پڑھاؤ۔ مزے کی بات یہ ہے، آپ میں سے جو لوگ تاریخ جانتے ہیں اور کچھ علم کے ساتھ ان کا تعلق ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے آپ کے انتقال سے 4 دن پہلے کا، کہ میرے پیارے پیغمبر نے قلم دوات منگوائی تھی، بڑا مشہور ہے، اس کو کہتے ہیں واقعہ کرتاس، واقعہ کرتاس، کرتاس کاغذ کو کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کاغذ قلم لاؤ، میں تمہیں کچھ ایسی باتیں لکھ کے دوں
کہ پھر تم کبھی گمراہ نہ ہو. جتنے لوگ پاس بیٹھے ہوئے تھے ان میں حضرت عمر بھی تھے, یقیناً حضرت علی بھی ہوں گے, وہ تو گھر کے فرد تھے, داماد تھے اس گھر کے, کسی کا نام نہیں لیا. کیوں جی؟ اس روایت میں یہ ہے اے عمر تو قلم دوات لے آ, نہیں. یا آپ نے حضرت علی سے کہا؟ نہیں. آپ نے مطلق کہا کاغذ قلم لاؤ, میں تمہیں کچھ لکھ کے دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو. آپ کو تکلیف ہے, شدت کی تکلیف, سر میں درد ہے, بخار ہے, پانی کے مشکیزیں اپنے اوپر ڈلوا رہے ہیں, اپنے سینے پہ ٹھنڈا ہاتھ مر رہے ہیں. اس حالت میں آپ نے یہ جملہ کہا. حضرت عمر نے جواب میں فرمایا, کہا حسبنا کتاب اللہ, ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. چپ ہو گئی. اس کے بعد 4 دن آپ زندہ رہے. اس کے بعد آپ نے کاغذ قلم نہیں مانگا. اگر تحریر اتنی ضروری ہوتی تو آپ بعد میں کاغذ قلم, یا حضرت عمر جب اٹھ گئے تھے تو حضرت علی کاغذ قلم کہ یا رسول اللہ آپ نے قلم کاغذ منگوایا تھا, یہ میں لے آیا ہوں, آپ لکھ دیں. حضرت علی بھی نہیں لائے, کوئی صحابی نہیں لایا, حضرت عائشہ نے بھی کچھ نہیں کہا. ہمارے یہ ساتھی کہتے ہیں کہ نبی پاک حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے, عمر آڑے آ گئے. عمر نے درمیان میں کہہ دیا حسبنا کتاب اللہ, ہمیں کسی تحریر کی ضرورت نہیں. تو خلافت لکھوانا چاہتے تھے حضرت علی کی. نقطہ تو بڑا لطیف سا ہے اور نازک دماغ والے لوگ سمجھ پائیں گے. ذرا دماغ اپنے تازہ کیجیے, تازہ رکھیے, میرے نقطے کو ذرا سمجھیے. میں نے کہا حجۃ الوداع سے واپسی پر خم غدیر کے موقع پر لاکھوں کے مجمع میں حضرت علی کا ہاتھ بلند کر کے من کن تو مولا ہو فعلی مولا, میرے نبی حضرت علی کی خلافت کا اعلان کر چکے تھے. ہن لکھوان دی کی ضرورت سی. معلوم ہوتا ہے یقین توہن بھی کوئی نہیں کہ وہ اعلان نہیں تھا, اب لکھوانا چاہتے ہیں. اللہ کے بندوں, جب لاکھ کے مجمع میں اعلان ہو گیا, خلافت کا اعلان ہو گیا, صحابہ چپ کر گئے, تو اب لکھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم کہتے ہو حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے, میں کہتا ہوں حضرت ابوبکر کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے. چلو کرو حال اس میں. نہ تواڈے کول کوئی دلیل ہے تے نہ میرے کول کوئی دلیل. میرے پاس البتہ ایک دلیل ضرور ہے کہ ابو بکر کو میرے نبی نے اپنے مصلے پہ کھڑا, تو انہی کی لکھوانا چاہتے ہیں. لیکن یہ کوئی دلیل مضبوط نہیں, یہ تو الزامی جواب. مفروضے قائم کرتے ہو. حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے, میں کہتا ہوں تو ابو بکر کی لکھوانا چاہتے تھے. بلکہ ایک روایت آئی بھی ہے, ایک روایت بھی ہے, وہ بھی سن لو. میرے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلاؤ, میں تیرے بابا کی خلافت لکھوانا چاہتا ہوں. بلاؤ اپنے بھائی عبد الرحمن کو. پھر فٹ میرے نبی نے کہا کوئی ضرورت نہیں, کوئی ضرورت نہیں. عرش پہ اللہ انکار کرتا ہے, فرش پہ مومن انکار کرتے ہیں, امامت مانتے ہیں تو ابو بکر کی مانتے ہیں, کوئی ضرورت نہیں. صحابہ ابو بکر کے علاوہ کسی پر متفق نہیں. اب رہ گئی یہ بات کہ حضرت عمر نے نبی پاک کی بات کیوں جواب میں یہ کیوں کہہ دیا حسبنا کتاب اللہ, ہمیں تحریر کی ضرورت نہیں, ہمیں اللہ کا کلام ہو. لوگوں یہ نافرمانی نہیں ہے. لوگ تو کہتے ہیں یہ نافرمانی ہو گئی, یہ نافرمانی نہیں, اسے نافرمانی نہیں کہتے. ورنہ جو عام میں پڑھے لکھے لوگ ہیں, صلح حدیبیہ ہو رہی ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے ہیں, نبی پاک نے لکھوایا من محمد الرسول اللہ,
یہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے محمد کی طرف سے جو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشرکین کے نمائندے نے کہا اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو جھگڑا کائے کا، لہذا اس کو کاٹیے، رسول اللہ کاٹیے، اس کی جگہ ابن عبداللہ لکھیے، میں محمد ابن عبداللہ، اسے کاٹیے۔ مشرکین کے نمائندے نے کہا، میرے نبی نے حضرت علی سے کہا رسول اللہ کاٹ دے، اس کی جگہ ابن عبداللہ لکھ دے، حکم ہے میرے نبی کا حکم، اسے کاٹ دے، اس کی جگہ ابن عبداللہ لکھ دے، میرے نبی کا حکم ہے۔ حضرت علی کے دماغ میں ایک کشمکش پیدا ہوئی، ادب کہتا ہے نبی کی بات مان کے رسول اللہ کاٹ دے، محبت کہتی ہے، محبت کہتی ہے کہ نہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ علی کے ہاتھ کٹ سکتے ہیں، رسول اللہ کا لفظ مٹا نہیں سکتے، نہیں مٹا سکتے۔ اسے نافرمانی کہو گے؟ خدا دی قسم ہے میں پوری امت دیاں فرما برداریاں حضرت علی کی اس ظاہری نافرمانی پہ قربان کر دوں۔ مزہ نہیں آ گیا محبت کا، مزہ نہیں آ گیا عشق کا، تعلق کا، میں نہیں کاٹوں گا۔ کتنے لوگ سمجھ پائیں گے یار؟ کبھی کبھی میں اشاروں میں بات کر جاتا ہوں، اور یہاں تو قلم بھی تھا، حدیبیہ میں قلم بھی تھا، دوات بھی تھی، کاغذ بھی تھا، حضرت علی نے نہیں کاٹا، وہاں تو قلم بھی کوئی نہیں، کاغذ بھی کوئی نہیں، دوات بھی کوئی نہیں، ابھی میرے نبی نے صرف منگوائی ہے۔ حضرت عمر نے کہا حسبنا کتاب اللہ، یہ نافرمانی نہیں ہے۔ سنو بندیالوی سے، میرے نبی صحابہ کا امتحان لینا چاہتے تھے، ضروری ہوتا تو پھر منگواتے نا، تحریر ضروری ہوتی تو لکھوا کے جاتے نا، حضرت علی قلم دوات لے کے آتے نا۔ اس لیے میرے نبی امتحان لینا چاہتے تھے کہ آج سے 3 مہینے پہلے حجۃ الوداع میں نے ایک خطبہ دیا تھا، میری امت کے لوگوں میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنی سنت، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہووگے، کبھی گمراہ نہیں ہووگے، پھر دین کامل ہو گیا۔ میرے نبی امتحان لینا چاہتے تھے، میرے یاروں کو وہ خطبہ یاد ہے، وہ خطبہ یاد ہے، میرے نبی نے امتحان لیا اور فاروق اعظم 100 میں سے 100 نمبر لے کے پاس ہو گیا تھا۔ سارے صحابہ نے اس کی تائید کر دی، حضرت علی نے بھی تائید کر دی، میرے نبی بھی خاموش ہو گئے۔ اگر حضرت عمر کا جواب ٹھیک نہ ہوتا، اس کے بعد 4 دن میرے نبی دنیا میں رہے، میرے نبی کاغذ قلم دوات منگواتے نا، لیکن میرے نبی نے پھر اس کا مطالبہ نہیں کیا، تو میرے نبی بھی حضرت عمر کے جواب پر کیا ہو گئے تھے۔ ہمارے ایک گجرانوالہ میں ایک عالم تھے، شیخ الحدیث مولانا حافظ محمد اسلم سے، بڑے اچھے عالم تھے، ان کا کل انتقال ہوا، آج ان کا جنازہ ہے۔ سب لوگ، ایک عالم کی جو موت ہوتی ہے وہ پورے عالم کی موت ہے، سب لوگ ان کے لیے دعا کریں گے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے۔ ہمارے ڈاکٹر حسین احمد صاحب اسد اللہ بسال صاحب، ان کی والدہ محترمہ، وہ قضاء الہی سے گزشتہ دنوں ان کا بھی انتقال، بڑی موحدہ خاتون اور بڑی عابدہ زاہدہ ساجدہ نیک خاتون، درس قرآن سے محبت، درس قرآن دینے والی خواتین سے محبت، درس قرآن اپنے گھر میں دلوانا، پھر ان میں شرکت کرنا،
تو وہ جو ایک خوبیاں ہوتی ہیں ایک مومنہ عورت میں، وہ ساری خوبیاں ان میں موجود تھیں۔ ہم ان کے ہاتھوں میں خود میں ان کے ہاتھوں میں پلا ہوں، ہمارے ساتھ ایسے تعلقات ان کے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے ساتھ اپنی رحمت کا، مغفرت کا، محبت کا معاملہ فرمائے۔ اصل زندگی وہی ہے۔ اس زندگی میں اگر اللہ نے محبت کر لی، رحمت کر لی، پیار کر لیا، تو پھر بندے کا بیڑا پار ہو گیا۔ تو ان کے لیے بھی ہم سب لوگ دعا کریں گے، ان کی مغفرت کے لیے، ان کی بخشش کے لیے، اور ان کے جو پسماندگان ہیں، بیٹے ہیں، پوتے ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کے صبر جمیل کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ دے جی اذان۔